اس آزادی کے موقع پر شریک ہونے والوں میں صرف غیر مسلم ہی نہیں تھے بلکہ مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، مسلمانوں کی بڑی قوتیں تھیں، اور ان تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی گردنوں کو قربان کیا۔ ان سے پوچھا گیا، ایک مشہور عالم دین تھے، ان کا نام تھا علامہ فضل حق خیرآبادی، جو اس ملک کی آزادی کے لیے جنہوں نے ایسی قربانیاں پیش کی کہ سب سے پہلے انہوں نے فتویٰ دیا مسلمانوں کو کہ انگریز جو ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کے خلاف سارے مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ جہاد کی فرضیت کا فتویٰ نکلا۔ حضرت شاہ علامہ فضل حق خیرآبادی نے جب مدرسے سے جاری کیا اور اس کے کام میں لگ گئے تو انگریزوں کو معلوم ہوا کہ ان کے ایک فتوے نے لاکھوں مسلمانوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ ایک دینی مدرسے سے نکلنے والے فتوے نے لاکھوں مسلمانوں کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ تو انگریزوں نے کیا کیا؟ علامہ فضل حق خیرآبادی کو اور ان کی تائید کرنے والے سارے علماء کو قید کر دیا اور کہا کہ اگر اپنا فتویٰ واپس نہیں دو گے تو پھر ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ کیسا قتل کر ڈالیں گے؟ تاریخ ہند میں یہ بات ملتی ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک میں جتنے درخت تھے ہر درخت پر ایک ایک عالم دین کو سولی پر چڑھایا گیا، ایک ایک عالم دین کی لاش لٹک رہی تھی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے اور مسلمانوں کو اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد جب انہیں تختے دار پر پھانسی کے پھندے کے سامنے لایا گیا تو ان پاکیزہ سوچ والوں نے، پاکیزہ خیالات رکھنے والے علماء اسلام نے، ان ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون اور پسینہ دینے والے علماء نے پھانسی کے پھندے کے پاس پہنچے تو رونے نہیں لگے بلکہ خوشی سے پھانسی کے پھندے کو ہونٹوں سے چومنے لگے، آنکھوں کو لگانے لگے اور کہنے لگے کہ آج ہم اپنی جان دے رہے ہیں تو کس کے لیے؟ اپنے آپ کے لیے نہیں، اپنی قوم اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے دے رہے ہیں۔ تو کئی علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کہا کہ ہم تو شہید ہوں گے، ہماری سوچ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد ہو جائیں۔ جیسی ان کی سوچ تھی، جیسی ان کی فکر تھی، اللہ نے ویسی مدد فرمائی کہ ایک وقت آیا کہ انگریز اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اچھی سوچ سوچے گا تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ چلی جائے۔